دوستو، افغان طالبان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے بدترین مخالف بھی اب طالبان کو ملک کی سب سے بڑی قوت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی اور یورپی میڈیا میں طالبان کی جیت اور اقتدار پر قبضے کے آپشنز پر سنجیدگی سے تجزیے ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان آ رہے ہیں۔ یہ آپشن تو اب زیر بحث ہی نہیں کہ افغان حکومت طالبان کو شکست دے گی۔ اس نقطے پر ہر جگہ اندازے اور ماہرانہ پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ افغان حکومت کابل اور دیگر بڑے شہر کتنا عرصہ بچا پائے گی۔ طالبان کی ہار کا تو سوال ہی نہیں، صرف یہی انتظار ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے وسطی افغانستان کے شہر غزنی کا گھیراؤ کر لیا ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کے لیے شہریوں کے گھروں میں گھس کر مورچے بنا لیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ طالبان کا صوبائی دارالحکومت پر تازہ ترین حملہ ہے، جہاں انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے شہر کا گھیراؤ کر لیا ہے، کیونکہ غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے ہیں۔ غزنی کی صوبائی کونسل کے رکن حسن رضائی نے کہا کہ غزنی شہر کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ طالبان شہریوں کے مکانات کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے افغان سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر رہے ہیں، جس سے سیکیورٹی فورسز کے لیے طالبان کے خلاف کارروائی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اپریل میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ 11 ستمبر تک امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا، جس کے ساتھ ہی 20 سال تک جاری رہنے والی امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ افغانستان میں جنگ کی سربراہی کرنے والے امریکی جنرل آسٹن ملر نے پیر کے روز اپنی کمان سے دستبردار ہو گئے، جس کے ساتھ ہی امریکہ کی طویل ترین جنگ کا علامتی طور پر اختتام ہو گیا۔ قطر کے دارالحکومت میں طالبان اور حکومت کے مابین امن مذاکرات جاری ہیں، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ اس میں پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ جنوبی صوبہ قندھار میں بھی دونوں فریقین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں روایتی طور پر طالبان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کابل اور قندھار شہر کے درمیان مرکزی گزرگاہ غزنی ہے۔ قندھار میں طالبان کے خلاف مسلح افراد کے برسر پیکار ہونے والے سابق رکن پارلیمنٹ حمید زئی لالے نے کہا کہ پچھلے 4 دنوں سے مسلح طالبان مغربی سمت سے قندھار شہر پر حملہ کر رہے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز بشمول خصوصی دستے طالبان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا کہ قندھار کی صورتحال سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے، جس نے حالیہ دنوں میں فضائی اور زمینی آپریشن انجام دیے ہیں۔ اب تک طالبان صوبائی دارالحکومتوں پر قابض نہیں ہو سکے ہیں، لیکن انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز پر دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک بھر میں ہونے والی کارروائیوں کا جواب دیں۔ اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز نے ہوائی حملوں کی مدد سے تاجکستان کی سرحد سے متصل ایک اہم شمالی صوبے کے صوبائی مرکز تالکان پر طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ پچھلے ہفتے طالبان مغربی صوبہ بادغیس کے دارالحکومت میں داخل ہو گئے تھے اور پولیس اور سیکیورٹی کی تنصیبات پر قبضہ کرنے کے بعد گورنر کے دفتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ افغانستان کے 34 صوبے ہیں اور 400 سے زیادہ اضلاع۔ افغانستان کا مشرقی حصہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں پر کئی افغان صوبے ہیں۔ خوست مشہور صوبہ ہے۔ خوست کے ساتھ پکتیکا، پکتیا، ننگرہار، لوگر، ننگرہار، جس کا معروف شہر جلال آباد ہے۔ یہ سب علاقے پشتون بیلٹ میں ہیں اور یہاں پچھلے 15 برسوں میں طالبان کی موجودگی نمایاں رہی ہے۔ ماضی میں حزب اسلامی حکمت یار کا ننگرہار اور لوگر کے کچھ علاقوں میں اثر رسوخ تھا۔ داعش کی موجودگی کے اثرات بھی انہی علاقوں میں ہیں۔ ننگرہار کا ضلع خوگیانی خاص طور سے داعش کا مستقر رہا ہے۔ ان سے تھوڑا اوپر مشرقی افغانستان میں نورستان اور کنڑ کے دشوار گزار افغان صوبے ہیں۔ ان 2 صوبوں سے امریکی افواج 4-5 سال پہلے ہی دستبردار ہو گئی تھی کہ یہاں کنٹرول مشکل تھا اور جانی نقصان بڑھ رہا تھا۔ یہ صوبے چونکہ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں وزیرستان اور باجوڑ وغیرہ سے ملتے ہیں، اس لیے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی پسپا ہو کر نورستان اور کنڑ میں پناہ گزین ہوئے۔ ملا فضل اللہ خاصا عرصہ کنڑ میں رہا اور وہیں پر امریکی ڈرون کا نشانہ بنا۔ طالبان کی حکمت عملی واضح ہو چکی ہے۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں بیک وقت جنگ شروع کی تاکہ حکومت کو گڑبڑایا جا سکے۔ شمالی علاقوں پر تند و تیز حملے کر کے قندوز، بلخ، تخار، بدخشاں وغیرہ میں کامیابیاں لیں اور تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان کے ساتھ ملنے والی سرحدی علاقوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا۔ دوستو، وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار شمالی اتحاد کو تاجکستان ہی سے بھارت نے اسلحہ اور دیگر امدادی سامان مہیا کیا تھا۔
ترکمانستان اور ازبکستان بھی تب طالبان کے خلاف استعمال ہوئے تھے۔ طالبان نے ہرات کے ساتھ ملنے والی ایرانی سرحد پر بھی کنٹرول کر لیا ہے اور وہ چین کے ساتھ واخان کوریڈور پر بھی قابض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے 5-7 افغان شہروں جن میں کابل، قندھار، مزار شریف، فیض آباد، قندوز، شبرخان، جلال آباد، ہرات وغیرہ کو یوں گھیرے میں لے لیا ہے کہ ہر ایک کا باہمی رابطہ کٹ چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے نصف سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول کر لیا ہے۔ 25-30% علاقوں پر لڑائی ہے، جبکہ بمشکل 15 سے 20% علاقے افغان حکومت کے پاس ہیں۔ عام سوال اب یہی ہے کہ طالبان کب بڑے شہروں پر کنٹرول سنبھالیں گے؟ کابل نہ صحیح، اگر وہ مزار شریف، جلال آباد، قندھار اور قندوز وغیرہ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو طاقت کا بیلنس مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ طالبان کے حامی پر امید ہیں کہ امریکی فوج کے مکمل انخلا تک کی توازن طالبان کی طرف زیادہ جھک جائے گا۔ افغان حکومت ظاہر ہے کہ اپنی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے اور وہ علاقے چھین جانے کو اپنی حکمت عملی بیان کر رہی ہے، ایسی بات جس پر دنیا میں کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ افغانستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور طالبان سے زیادہ جھڑپوں کے بعد 1000 سے زائد افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پڑوسی ملک تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ملک کے شمالی سرحدی علاقوں میں لگاتار دوسرے دن طالبان نے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد مقامی افواج کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور وہ مزید بحرانی کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ تاجکستان سے فرار ہونے والے اہلکار بدخشاں بٹالین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بٹالین کے سپاہی نے اپنے ساتھیوں کے فرار کی وجہ اضافی کمک کی عدم دستیابی کو قرار دیا ہے۔ سپاہی عبد البشیر نے کہا کہ وہ ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کمک بھیجنے کی درخواست کی تھی لیکن ان کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے رواں سال 11 ستمبر کو افغانستان سے اپنی افواج کے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے اور اسی سلسلہ میں جمعہ کو امریکہ نے افغانستان میں اپنے سب سے بڑے اور اہم اڈے بگرام ایئر بیس کو افغان سیکیورٹی فورسز کے سپرد کر دیا تھا۔ تاجکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ طالبان سے جھڑپوں کے بعد 1037 افغان فوجی اپنی جان بچا کر فرار ہوتے ہوئے سابق سوویت سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔